السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ تمام دوستوں کو گریٹ سرچ کی دنیا میں خوش آمدید۔ میرے ہم عزیز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں اگنور کر دیتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو دی ہوتی ہیں، لیکن انسان کو اس کی قدر ہی نہیں ہوتی، انسان کے سامنے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اہمیت اور قدر اس کی تب ہوتی ہے جب وہ چیز بچھڑ جاتی ہے، اور تب بچھڑنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ تب موت کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے، تب آپ کی جزا اور سزا کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، جو ملک الموت ہے، ان سے سوال کیا کہ اے اسرائیل، کیا آپ کو کبھی جان نکالتے وقت کبھی ترس نہیں آیا، کبھی رحم نہیں آیا انسانوں پہ؟ کیا آپ جان نکال لیتے ہو، کبھی ترس رحم نہیں آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو انسانوں کے اوپر مجھے ترس بہت زیادہ آیا، بہت رحم آیا۔ اگر اللہ مجھے تیرا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی ان کی روح قبض نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بتائیں وہ کون سے دو انسان تھے کہ جن کی روح قبض کرتے وقت آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کو اتنا رحم آیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، لیکن پھر بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی دفعہ کہ جب ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک کشتی کے اندر پانی چلا گیا اور وہ کشتی کا ایک کنارے کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہی ہوا تھا، وہ ایک پھٹے کے اوپر کنارے کی طرف آ رہا ہے، اپنی زندگی کی طرف آ رہا ہے، اور اس کی ماں اسے بچاتے بچاتے آ رہی ہے، اور آپ نے مجھے حکم دیا، اللہ تو نے مجھے حکم دیا کہ ماں کی روح قبض کر لو، اور میں فوراً گیا اور میں نے ماں کی جب روح قبض کرنے لگا، مجھے بہت رحم آیا، میں بہت رویا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کا، اس ماں کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک واحد سہارا اس کی ماں تھی، تو تیرا حکم تھا تو میں نے اس ماں کی روح قبض کر لی اور جان نکال لی، تو وہ بچہ جو تھا اس کا نہیں مجھے پتا کہ وہ کہاں گیا اور کیا ہوا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس بچے کے اوپر بہت زیادہ رحم آیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ، اس نے اپنا عالی شان شہر بنوایا، بہت پیارا، اتنا خوبصورت شہر بنوایا کہ پوری دنیا میں اس شہر جیسا کوئی شہر نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب وہ اپنے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا تو دروازے کے اندر ہی تھا، ابھی شہر کے ایک قدم اس کا بھی شہر کے اندر تھا اور دوسرا قدم ابھی شہر سے باہر تھا۔ تو نے مجھے حکم دیا، تو میں جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچا تو مجھے اس انسان کی طرف دیکھ کے بہت رحم آیا، بہت رونا آیا کہ اس انسان نے اپنی ساری زندگی لگا دی اس شہر کو بنواتے، تو جب اس کو دیکھنے کا ٹائم آیا ہے تو وہ اپنے شہر کو بھی نہ دیکھ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا الفاظ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسرائیل، کیا تو جانتا ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا؟ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو میں نے اس کی ماں سے الگ کیا تھا، جو بلکتا سمندر کے کنارے تک پہنچا تھا، اور اس کو میں نے زندگی کے امتحانوں سے گزار کر ایک بادشاہ والی پوسٹ دی، اس کو بادشاہت دی، لیکن اس کو راس نہیں آئی۔ اس نے جب میری نافرمانی کرنا شروع کر دی تو یہ اپنے انجام کو پہنچا، یہ اپنی سزا کو پہنچا۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، بے شمار زندگی میں ایسے امتحانات انسان کے اوپر آتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے وہ منزل تک پہنچانے کے لیے، وہ آپ کے اوپر آزمائشیں آتی ہی منزل تک پہنچانے کے لیے، لیکن بڑی بات منزل تک پہنچنا نہیں ہوتی، بڑی بات اس منزل پر پہنچ کر اس کو مینٹین رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ منزل پر پہنچ جائیں گے، آپ جس چیز کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن اگر اس کے اوپر پہنچ کر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں گے، غرور تکبر کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے وہ چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو چھینتے وقت بھی ٹائم نہیں لگتا، ہاں انسان کو حاصل کرتے وقت بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب لینے بھی آتا ہے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو اگر اب اپنی زندگی کے اندر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں 5 سال پہلے کیا تھا اور آج 5 سال بعد میں کیا ہوں۔ آپ بالکل یہی محسوس کریں گے کہ میں 5 سال پچھلے سے بہتر ہوں، بہتر حالت میں ہوں، میں ترقی کی طرف ہی گیا ہوں، نیچے کی طرف نہیں گیا میں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی جتنی ہو سکتا ہے حمد و ثنا بیان کریں، 5 وقت کی نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے پہلے 5 سال سے یہ 5 سال بہت بہتر ہیں، میں پچھلے سال سے اس سال میں بہت بہتر ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیونکہ بے شمار لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ جن کو کوئی نہ کوئی مقام مل جاتا ہے وہ بالکل اللہ کو بھول جاتے ہیں، نماز تو بڑی دور کی بات ہے، جمعہ تک نہیں ادا کرتے، جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ان کو، پورے سال میں ایک دفعہ اللہ کے سامنے آنسو گرا کر توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو جب یہ کرتوتیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا انسان کی، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے
پھر اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ میں بھی ہوں. جیسے پچھلے دنوں میں مکہ کے اندر بجلی گری، اتنا زیادہ موسم خراب ہوا، طوفان آیا وہاں پر، تو کتنا برا حال ہے. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ انسان کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں ہوں، مجھے کیوں بھول گئے ہو. حالانکہ مکہ اور مدینہ سے پاک جگہ، پاک شہر کوئی اس پوری کائنات میں، پوری دنیا میں نہیں ہے. اگر آپ کو اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع ہو گیا ہوں کسی چیز ملنے کی وجہ سے یا کسی چیز کے بچھڑ جانے کی وجہ سے، تو پھر آج ہی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. اس سے پہلے کہ جب ہمارا وہ ٹائم آ جائے، موت کا ٹائم آ جائے، تو تب ہم اگر پچھتانا شروع کر دیں یا توبہ کرنا شروع کر دیں تو تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب وقت گزر چکا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.